الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا وصل الله وبارك وسلم وزد على صاحبة الدعوة النبوية وسعادة الحيدرية والعصمة الخاتمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والأسرار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائمة بالحق الصلوات الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا تمام تعریفیں اسی خدائے بزرگ و برکت کی بارگاہ میں کہ جو ہمارا رب ہے پروردگار ہے اور اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس وقت دعاؤں کی وہ چند الفاظ کہ جو میرا مولا جو کربلا کا مجاہد اور کربلا کا نور کہ جس کے نور سے آج اسلام کی شعائیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں میرے مولا سید سجاد صحیح ہے سجادیہ میں پانچویں کی دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں آج شب جمعہ ہے آج اپنے مولا سے توسل کی رات ہے آج اپنے گناہوں پہ توبہ کی رات ہے میرے مولا کہتے ہیں بار الہ میں کیوں نہ تیری حمد و ثنا کروں کہ تو نے اپنی قدرت سے رات کو باہر کیا اور دن کی روشنی میں اپنی رحمتوں کو اجاگر کیا اگر تو چاہتا تو یہ رات کا اندھیرا میری موت اور ابدی نیند بھی ہو سکتا تھا مگر یہ تیرا کرم ہے یہ تیری رحمت ہے یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی تو آج کے دن کے صدقے میں اے پروردگار تو میری 5 حاجتوں کو اپنی بارگاہ سے قبول فرما پہلی حاجت تو یہ کہ ایسی فرما برداری دے مجھے ایسی توفیق دے مجھے ایسی سلامتی دے کہ میں تیری اطاعت اور فرما برداری کر سکوں ایسی صحت دے کہ جس سے میں تیری عبادت کر کے ثواب کثیر حاصل کروں آج رات عبادت کی رات اور رزق میں حلال میں فراوانی دے اور غم اور اندوہ اور دشمنوں سے مجھے دور فرما کہ جب انسان رزق کی فراوانی ہوتی ہے اس میں حلال اس کی زندگی میں شامل حال ہوتا ہے تو دشمنیاں بھی معاشرے میں زیادہ ہوتی ہیں شیطان کے وار بھی زیادہ ہوتے ہیں تو سوائے اس پروردگار عالم کے جو اپنے بندوں کو اپنی عافیت میں لے لیتا ہے اپنے دائرہ رحمت میں لے لیتا ہے تو میرے مولا ہم کو بتاتے ہیں کہ دنیا کے غموں سے گھبرانا نہیں ہے دشمنوں سے پریشان ہونا نہیں ہے سلامتی پاؤں کو تاکہ سلامتی کے ساتھ عبادت کرو اس کی سلامتی کے ساتھ فرما برداری کرو اس سے اور اے پروردگار عالم تو میرے اندر سے وہ خوف و غم کو دور فرما دے اور اے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے اے چاہنے والوں سے زیادہ چاہنے والے مجھے صدقہ ہے ان کا آل محمد کا کہ تو میرے پر رحم کر کرم کر اور رحمتوں سے میرے دامن کو بھر دے صلوات کر محمد والے محمد
یہ وہ آیت نورانی ہے کہ جو برکتوں اور رحمتوں کی ضامن ہے، کہ جب اس آیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک محفل یاد آ جاتی ہے، ایک چند نورانی اور خوبصورت لوگ یاد آ جاتے ہیں کہ جو اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کا نام لینے سے بھی دنیا میں خوبصورتی پھیل جاتی ہے، اتنے خوبصورت ہیں کہ جب ان کا تذکرہ لیا جاتا ہے تو ہمارے درمیان میں سے تمام مصیبتیں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ وہ ہیں فاضلہ پاک کی ہستیاں کہ جس کے لیے رب کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پاک کر دیا ہے، فقط اور فقط ان کو پاک کر دیا ہے، صرف اور صرف ان کو پاک کر دیا ہے دنیا کی ہر برائیوں سے، دنیا کی ہر کثافتوں سے، ان کو دور کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ پوچھنا چاہیے کہ فقط فقط کا انما جب پروردگار عالم اللہ استعمال کر رہا ہے کلام بلاغت میں تو صرف ان کو پاک کیا ہے، ان کو عصمت کی منزل پہ رکھا ہے، ان کو طہارت کی منزل پہ رکھا ہے کہ ان کو اتنا پاک کر دیا کہ کائنات میں ان سے زیادہ پاک کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر وہ 1,24,000 انبیاء کے زمرے میں آتے ہیں اور کربلا کی شہداء کے زمرے میں آتے ہیں، مولا عباس کی جو عصمت کی منزل پہ ہے وہ کس زمرے میں آتے ہیں، باب الحوائج والی سکینہ جو ہے وہ کس زمرے میں آتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو باب الحوائج ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مظہر العجائب ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ریحانۃ الکربلا والی سکینہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی خوشبو سے یہ فرش اعظم مہک رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ والی سکینہ ہے۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ عصمت کی منزل پہ نہیں ہے؟ بے شک وہ عصمت کی منزل پہ ہے۔ یہ 14 کے لیے رب کہہ رہا فقط فقط ان کو پاک کیا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ وابستہ ہے خون کے رشتے میں، جسم کے رشتے میں، محبت کے رشتے میں، اطاعت کے رشتے میں، ان سب کو ان کے ذریعے عصمت کی منزل پہ فائز کیا ہے۔ چاہے مولا عباس ہوں، چاہے بی بی زینب ہو، بی بی کلثوم ہو، خدا گواہ ہے یہ سب دشمنی علی سے ہے، مگر اولاد علی سے دشمنی کوئی نہیں کرتا، دل گل جاتا ہے دشمنوں کا، کیونکہ اس منزل پہ یہ فائز ہیں اور رب کہہ رہا ہے ہم نے ان کو پاک کر دیا، جیسے پاک کرنے کا حق ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم پاک کر دیتے ہیں۔ اور جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو دنیاوی لوگ ہیں عزیزان گرامی، وہ دنیاوی لوگ ان کے ذریعے سے پاک ہوتے، کن کے ذریعے سے؟ کہ جو شہداء کربلا ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اوصیاء ہیں، کیونکہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ رب تک پہنچ سکیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ چہردہ معصومین تک پہنچ سکیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا سکیں، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے عزیزان گرامی، اتنے گنہگار ہیں کہ جو ان کے ساتھ پاک ہوئے ہیں ہم ان سے وابستہ ہو کر پاک ہو جاتے ہیں۔ اب خدا نے ذریعہ بنایا ہے، خدا نے راستے بنائے ہیں کہ اب کس طرح سے تم پاک ہوگے۔ کون ذریعہ ہے؟ کہ جس کے ذریعے اولیاء اللہ، شہداء کربلا، علی سکینہ، حضرت عباس، جناب زینب سے کس طرح سے وابستہ ہو جاؤ گے۔ ان سے وابستہ ہوگے تو چہردہ معصومین سے وابستہ ہوگے عزیزو، اگر ان کی شفاعت ملے گی تو ان کی شفاعت ملے گی، اگر یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہوں گے، یہ راضی ہیں تو وہ راضی ہوں گے۔ تو کیسے؟ تو پھر وہ طریقہ بتایا ہے کہ اب تم اس طرح سے پاک ہو جاؤ، اس کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں ان کی زیارتیں کیا کرو، ان کے پاس جا کے ان کی زیارتیں کیا کرو۔ زیارت طہارت کی نشانی ہے، سجدے کرنے سے جنت نہیں ملتی، سجدے کی معرفت کے ساتھ جنت ملتی ہے۔ مجلس عزائے حسین میں بیٹھنے سے جنت نہیں ملے گی، معرفت کے ساتھ جنت ملے گی۔ بی بی یہاں آتی ہیں، 1,24,000 انبیاء یہاں پر آتے ہیں، شہداء یہاں پر آتے ہیں، اوصیاء یہاں پر آتے ہیں، جن جن لوگوں کو، ہستیوں کو، جن شہداء کو ان کربلا والوں سے توسل رہا ہے سب آتے ہیں، کیونکہ جہاں دوست جائے گا وہاں دوست آئے گا، جہاں چاہنے والا جائے گا وہاں چاہنے والا آئے گا، جہاں اچھا لگتا ہے وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ جو دوست ہم کو اچھا لگتا ہے کوشش ہوتی ہے بہانے بہانے سے جاتے رہیں، ملتے رہیں، باتیں سنتے رہیں، اس کا چہرہ دیکھتے رہیں اور اس کی خوشبو سونگھتے رہیں۔ یہ خوشبو ہے فرش عزائے حسین، اس کی خوشبو سے ہم معطر ہوتے ہیں اور ہم سے گناہ دور ہوتا چلا جاتا ہے، رحمتوں سے معطر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو زیارتیں عزیزان گرامی ہمیں اہل بیت سے قریب کرتی ہیں، ہمیں پاک کرتی ہیں۔ کیوں؟
पहला नंबर आता है ज़ियारत जामिया कबीर का, जिसके लिए मेरे मौला इमाम वक्त ने कहा है कि मोमिन वो है कि जो जामिया जामिया जामिया, ये हदीस बहुत सुनी होंगी, रोज़ नहीं पढ़ सकते कबीर है, क्योंकि दुनियावी मामलात इतने हैं, हम इतना फसाद में मुब्तला हैं कि शायद मुश्किल से ही कभी पढ़ पाते हो। ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ के जाओ यहाँ से, जब उनकी बारगाह में जाओ, जब कब्र में लिटाए जाएंगे तो वही आएंगे कि जिनकी ज़ियारतें हमने पढ़ी होंगी। ज़ात जामिया कबीर क्या है कि इमामा वलायत शनासी है, मार्फत इमामत है, यानी एक एक मासूमीन जो 4 मासूमीन है, इनकी फजीलतों और इनके अलक़ाबात के साथ इनको बुलाया गया है, इनको याद किया गया है, इनको सलाम किया गया है, एक एक मासूम को, 4 मासूम को ज़ियारत जामिया कबीरा। ये विलायत शनासी है, ये इमामत शनासी है, इमामत को पहचानने का रास्ता है। ये नहीं कि आपको, बल्कि जब आप ज़ियारत जामिया कोई भी ज़ियारत पढ़ते हैं तो शैतान दूर होता है, और जब शैतान दूर हो जाता है तो तवस्सुल बरकरार हो जाता है। बिजली कट गई है ना, बिजली दूर हो गई है, यानी कि रास्ता कट चुका है और शैतान ने अपना हमला कर दिया है। अज़ीज़ान गिरामी, यही है दुनिया का और शैतान का और अब्द का और माबूद का रिश्ता। तो जो रिश्ता अगर बीच में शैतान आ जाता है, दुनियावी मामलात आ जाते हैं, तो फिर वो रिश्ता कट जाया करता है। अज़ीज़ान गिरामी, तो विलायत शनासी वाजिब है हमारे ऊपर। जब तक विलायत नहीं होगी, जब तक अइम्मा तहरीन की हमें मार्फत नहीं होगी, कैसे हम कब्र में सोएंगे? 40 दिन के बाद गल सड़ जाएंगे। मार्फत विलायत होगी तो 100 साल के बाद भी ज़िंदा रहेंगे। हमारी लहद हमारी कब्र पे कफन भी मैला नहीं होता। बेशुमार वाक़यात है, बेशुमार दास्तान है उलमाए कराम की। और उसके बाद ज़ियारत वारसा का नंबर आता है। ये वो ज़ियारतें हैं जो मौला से करीब करती हैं। जो ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं उसकी फजीलत ये है कि आप गुरोह इमाम में शामिल हो जाते हैं, लश्कर इमाम में शामिल होते हैं। क्योंकि ज़ात वारसा अस्सलाम वालेकुम आदम सिफ़तुल्लाह, नूह नबील्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक एक नबी को बुला रहे हैं, यानी कि सारे मोमिनीन जमा हो रहे हैं, तमाम मोमिनीन जमा हो रहे हैं। और फिर जब हम उस ज़ियारत को पढ़कर अपने आप को इमाम के साथ और खुदा की बारगाह में चल पड़ते हैं, उससे मोहब्बत हासिल करने के लिए सहारा लेकर अइम्मा तहरीन का चलना शुरू करते हैं, तो उसी ग्रोह में शामिल हो जाते हैं मौला के साथ। और ज़ियारत आशूरा बेशुमार फजीलतें, बस एक बहुत खूबसूरत फजीलत ये है, सबको पता है 40 दिन पढ़ें, हाजत होती है एक वक्त पर एक टाइम, ये सब है दुनियावी हाजत के लिए। क्या कुछ नहीं करते? दुनियावी हाजत के लिए क्या कुछ नहीं करते? तो दुनियावी हाजत के लिए ज़ियारत आशूरा आपको उस ग्रोह में शामिल करेगी जो शब आशूरा इमाम के साथ बैठे थे। अगर उसका विर्द जारी रहेगा, जो इमाम के साथ थे, चिराग बुझा दिया चले जाओ, नहीं गए, तलवारें गर्दन पे रखकर आप इंतज़ार कर रहे हैं, मौला हम अभी अपनी गर्दनें जिस्म से जुदा कर देंगे, नहीं जाएंगे छोड़ के। ज़ात आशूरा पढ़ने वाले दुनिया में ऐसे ही होते हैं। मौला कुछ भी हो जाए, हम आपकी मोहब्बत के अंदर कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई गुनाह नहीं होगा ज़ात आशूरा पढ़ने वालों का। इसीलिए ज़ात आशूरा जो पढ़ता है उसकी पहली फजीलत होती है, उस इंसान की एक करामत ज़ाहिर होना शुरू होती है कि मुस्तजबुल दावा हो जाता है वो, यानी जो वो दुआ करता है किसी के लिए, जो भी कहता है वो पूरी हो जाती है। तजुर्बा करके देख लीजिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, इमाम ज़माना बुलंदतर सलवार। की कुछ बातें कर लें कि जो आज की रात जिनके पास हमारे अमाल जाएंगे, हमारी हरकतें जाएंगी, जिनके पास जो कुछ किया होगा मजलिस के बाद, मजलिस से पहले, एक हिस्से की जगह 3 हिस्सा जमा किया होगा, वही गुनाह है। ये किसी का हक चला जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पर हम ध्यान नहीं देते, सब जाएगा मौला के पास, सब जाता है और मौला
دوستی کرنے کا طریقہ، مولا سے قریب ہونے کا طریقہ، مولا سے توسل کرنے کا طریقہ، اور اس کائنات میں مولا سے قریب ہونے کا جو طریقہ ہے، کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی مولا علی سے توسل کرتا ہے، بی بی فاطمہ سے توسل کرتا ہے، اسپیشلی جب کوئی 9ویں امام سے توسل کرتا ہے روزی کے لیے، روایت ہے کہ ہماری حجت موجود ہے، ہمارا فرزند یہاں پہ موجود ہے، تم لوگ اس سے توسل کیوں نہیں کرتے کہ جس کی حکمرانی پوری دنیا اور کائنات پہ، اس سے کیوں نہیں توسل کر کے اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اور اس سے قریب ہونے کا، اس سے باتیں کرنے کا، اپنا درد دل، اپنا دکھ، اپنا سب کچھ بیان کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ ویسے بے شمار زیارتیں ہیں، مفاتح الجنہ میں ہیں، دوسری کتاب میں، کیونکہ مفاتح مستند کتاب ہے اس لیے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ بے شمار گوہر یگانہ ہے جو جمع کی ہوئی، امام کی دعا، امام کی زیارتیں، بے شمار امام کی زیارتیں، امام عاصر کی، مگر جو مستند ترین جو ہے، محقق ترین جو ہے، علماء مراجع جو ہم کہتے ہیں کہ مستند ترین جو زیارت ہے وہ زیارت عامر یاسین۔ السلام علیکم یا علی یاسین، السلام علیکم داعی اللہ ربانی۔ کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ آل یاسین یعنی یاسین کی اولاد، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ آپ کی وہ حیثیت ہے کہ جو ربانی آیت کی، جو خدا کی آیت وقت کی ہے، اس کو آپ نے ظاہر کر رہے ہیں، اور آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اس کے 3 حصے ہیں زیارت کے، اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ جو 40 دن تک اس کو پڑھتا ہے، مسلسل جو پڑھتا ہے 40 دن تک، امام کی زیارت کی بغیر دنیا سے جاتا ہی نہیں۔ امام کا وعدہ ہے، صادق الوعدوں کا وعدہ ہے، یہ ہمارا آپ کا وعدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم اس کو زیارت کو، ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اس سے ملاقات کر رہے ہیں، ہم قبر میں اس کے پاس نہ جائیں، مشکل وقت اس کی مدد نہ کریں، ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہ اصول دنیا بھی ہے کہ دشمن بھی ہو، جس کو ہم پسند بھی نہ کرتے ہوں، اور جب اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، بہانے سے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو اس کا دل آ ہی جاتا ہے۔ اور وہ جو کائنات کا مالک ہو، جس کے ہاتھ اٹھنا، اس پہ ہونا ہے ہمارے مولا اس کا، کہ جب پہلی اس کی اس کے اندر جو پہلا حصہ ہے، اس میں مولا آپ کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں کہ مولا آپ وہ ہیں کہ جو رکوع و سجود کرتے ہیں، مولا آپ وہ ہیں کہ جو قیام کر کے عبادت کرتے ہیں، مولا آپ وہ ہیں کہ جس پہ آپ حجت خدا ہے، پوری کائنات آپ کے درس میں، اور دوسرے حصے میں پھر ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ گواہی سے ذات یاسین میں۔ اور اس کے بعد جنت حق ہے، برزخ حق ہے، منکر نکیر حق ہے، یعنی کائنات میں ایک ایک چیز جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے مبعوث فرمائی ہے، سب کو ثابت کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اے امام وقت، یہ سب حق ہے، یہ سب حق ہے، یہ سچائی ہے، قبر حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے۔ اور اس حق کو ہم قبول کر کے اب ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو مولا آپ سے اب ہم التماس کرتے ہیں کہ آپ ہماری خوش پناہی کیجیے۔ یہ وفائے با عہد ہے کہ جو صبح دعائے عہد پڑھتے ہیں، آیات پروردگار عالم یعنی نشانیاں رب کائنات کی، نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، شہرہ پہ جا رہے ہیں، اب کہاں جانا ہے آپ کو؟ جب تک سڑک پہ کوئی لکھا ہوا نشانی نہیں ہوگی کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کون سے علاقے میں جانا ہے، وہ علاقے کا نام ہوگا، وہاں پہ آپ ٹرن نہیں کرنا۔ جس علاقے میں جانا ہوگا وہاں کا اگر نام آئے گا تو وہاں پہ ٹرن نہیں کر، اس علاقے تک پہنچیں گے، اس کو کہیں گے نشانی کے ساتھ پہنچ گئے۔ تو آیات ربانی یعنی ہر وہ آیت کہ جس کو دیکھ کر، جس کے ساتھ خدا یاد آ جائے، خدا کے قریب ہو جائیں، اس کو آیات ربانی کہتے ہیں۔ جس کو دیکھ کے خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں، آیات ربانی۔ اور آیات ربانی جو ہے وہ ایسی نشانی ہے کہ سوائے میں کہیں گے کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں رب سے قریب کرتا ہو۔ اور یہ مولا کہ جس کی ہم سامنے کھڑے ہو کر اپنا دکھ بیان کرتے ہو، زیارت یاسین کر کے باتیں کرتے ہو۔ ہمارے استاد بھی کہتے تھے کہ جب استاد سے ہم کہتے تھے استاد بڑی پریشانی ہے، آسان نظر نہیں آتا، عالم دین ہے، آپ باتیں ہیں، استاد کہتے تھے جو تمہارا والی اور وارث اور ولی موجود ہے، تم اس سے باتیں کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس سے اپنا مسئلہ بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کے سامنے اپنی حاجتیں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وہ خدا کی بارگاہ میں توسل کا راستہ ہے، پہنچنے کا راستہ ہے، اللہ میں مشکلات کا راستہ ہے، مظہر العجائب ہے وہ،
حکمت کے لباس سے مزین ہوگا. پہلی اس کی نشانی یہ ہوگی حکمت. خدا کا اسم اعظم حکیم سے لیا گیا ہے اور جس کے لیے ہے کہ کوئی 40 دن تک اول وقت نماز پڑھتا ہے تو حکمت کے دروازے اس کے دل پہ جاری ہو جاتے ہیں. حکمت کے دروازے 40 دن تک اول وقت کوئی نماز پڑھتا ہے, حکمت کے دروازے جاری ہو جاتے ہیں. اور دوسری فضیلت اس کی یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اس خزانے کو چھپانے لگتا ہے. پھر وہ نہیں کہتا میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں زکات دیتا ہوں, میں نے اتنی خدمت کی, 2 جوڑے یہ دے دیے, کھانا بھی دے دی. پھر وہ جا کے چھپ جائے. یہ خزانہ جو ہے, یہ ہیرے جواہرات جو ہے, یہ کوئی نہ دیکھے میں اس کو لے کے قبر میں جاؤں, میں اس کو لے کے قبر میں جاؤں. تو حکمت یہ جو معنی ہے, جو پروردگار کے حکیم ہے, یعنی ظاہر اور باطن تک جاننے والا. ظاہر اور باطن تک جاننے والا یعنی جب وہ بلی آئے گا تو کائنات کا ہر ظاہر اور باطن اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. لوگوں کے دلوں میں کیا ہے ان کو معلوم ہے, لوگوں کے ظاہر میں کیا ہے ان کو معلوم ہے. چھوٹی سی مثال دیکھ لیجیے, کوئی ہمیں بیماری ہو جاتی ہے, ظاہر پتہ نہیں چلا, بدن میں درد ہے, بخار نہیں کرتا, کیا ہو رہا ہے, کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, 1000 ٹیسٹ لکھتا ہے, الٹرا ساؤنڈ لکھتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتا ہے, سب کچھ ایکس رے پھر سب لے کے جائیں گے, پھر آپ کا مرد ٹیسٹ کرے گا. اور پھر قابل حکیم اگر اسے لاتے ہیں اسے باقی لفظ پکڑے گا اور آپ کے اندر کا سارا حال بتا دے گا. اس لیے اس کو حکیم کہتے ہیں. اس کو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دنیاوی اوزاروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس نے وہ علم حاصل کیا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن سے اس کو اس کا شکل دے کر, اس کا چہرہ دے کر, اس کا ہاتھ پکڑ اس کی نفس پہ ہاتھ رکھ کر پہچان جاتا ہے. یہ ہے حکیم, یہ میرا مولا, کہ جب وہ آئیں گے اور لوگ کیسے ان کی طرف جائیں گے, ایسے کہ جیسے پرندے شام کو تھکار کے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں. جیسے ایک مزدور صبح سے نکلا شام کو تھکا ہارا اپنے گھر میں کس لیے جاتا ہے, آمن کے لیے, سکون کے لیے, پناہ کے لیے. پرندے کیسے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں, امن کے لیے, سکون کے لیے, پناہ کے لیے. اور پرندوں کی مثال میرے مولا نے دی ہے. نیج البلاغہ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں جب خدا کی حجت آئے گی اور ہمارا والد جب آئے گا تو لوگ ایسے بھاگ رہے ہوں گے اس کی طرف جیسے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور گھونسلوں کی مثال کیوں دی گئی ہے, پرندوں کی مثال کیوں, کیونکہ جب پرندہ اڑنا شروع کرتا تو ایک طرح نہیں اڑتا, پورا گول جاتا ہے, اور پھر پورا گول نیچے نہیں جاتا بلکہ بلندیوں سے جاتا ہے. اور تیسری یہ ہوتی ہے اس کی عادت, گول جب جا رہا ہوتا گھونسلوں کی طرف, شام کو دیکھیے کیسے جا رہے ہوتے ہیں پرندے, جب جا رہا ہوتا گول در گول تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے, تیزی سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور تیزی سے آگے بڑھنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں عزیزوں, یعنی کہ صراط راستہ مستقیم سیدھے جاتے ہیں, نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں. ہم دنیا میں جب چلتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ادھر بھی دیکھتے, یہ بھی سمیٹ لوں, وہ بھی لے لوں, وہ بھی کھا لوں, وہ بھی جمع کر لوں, سب کچھ کر لوں, پھر جاؤں گا میں مولا کے پاس, پھر میں زیارتوں پہ جاؤں گا. اور زیارتوں سے 40 کا سفر ہے, کیوں نہ ہم جا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں, بھی جاؤ, کس نے روکا ہے آپ کو, 100 دفعہ بتانے کی کیا ضرورت ہے, معاف کر دو, کرنے سے پہلے سوچا ہوتا, کسی کا دل دکھانے زبان چلانے سے پہلے سوچا ہوتا, وہ تو لازمی ہم کو کہے گا کہ معاف کر, ہاں بھی معاف کیا, یہاں سے معاف کیا, وہ اللہ ہی جانتا ہے, ہاں بھی معاف کیا. خدا کی دعا میں یاد رکھنا, دعا میں یاد, یہ دنیا ہے. پرندوں کی مثال میرا مولا کہہ رہا ہے, سیدھے کس کی تلاش میں جاتے ہیں, ہم کی تلاش میں جاتے ہیں, پناہ کی تلاش میں جاتے ہیں. جب آنے والا آئے تو لوگ دوڑیں گے ان کی طرف, امن کی تلاش میں, پناہ کی تلاش میں, ان کی اپنی مشکلات کو حل کرنے کی تلاش میں. اس وقت دنیا کی کوئی خواہش نہیں ہوگی عزیزوں. پرندوں کی کوئی خواہش ہوگی کہ دانے پڑے ہو نیچے, مگر جا رہے سب جا رہے گھونسلوں کی طرف. جب میرا مولا آئے گا, جب جانے والے جائیں گے نا, پھر ان کو جو شوق ہے, جن کو اشتیاق ہے, جن کو عشق ہے, جن کو, وہ جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں. عشق کے ساتھ جب جاتے ہیں تو مولا اپنے سے خرید کرتا ہے. آج لارا کی او میں اپنے ہیں حرم حضرت معصومہ کی تدفین ہوگی. ایک خادم حرم امام حسین کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حکم ہوا ہے خادموں کو کہ قبر کھودی جائے, امام حسین کے اسی خفے کے نیچے قبر کھودی جائے. اور کس کے لیے, تاکہ اگلارا آیت اللہ ہے اللہ کی شان میں, یہ اس کی اور تشریح ہوگی, آج آرام سے بیٹھیے.
خون سے سر. تو آیت اللہ راکی وہ تو خون میں کچھ بھی نہیں. کہا کہ نہیں، امام نے ارشاد فرمایا ہے اس کی زندگی میں سوائے ہمارے ذکر کے کچھ تھا ہی نہیں. اتنی دور ہم سے ہمارا دوست داخل کر دیا تھا، اس کو لے کر آؤ، اس کو لے کر آؤ ہمارے پاس. اسی لیے کہا جاتا ہے وادی مربوط اور وادی السلام. وادی مربوط، وادی السلام. تو وادی السلام میں بھی اگر آپ دفن کرتے ہیں، حرم امام میں امامان و معصومین اور ائمہ تاریخ میں بھی دفن کرتے ہیں. جب امامان و معصومین کہیں گے ہمارا نہیں، لے جاؤ ان کی جگہ کسی اور کو لیا، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس کو لے جاؤ. تو یہ آیتیں پروردگار عالم ہے. یہ جب آیتیں روشن ہوتی ہیں تو دنیا روشن ہوتی ہے. اس آیتوں کی سب سے بڑی مثال ہم یہ دیکھتے ہیں کیا ہے، علی ابن ابی طالب. ایسا مختصر آتے ہیں اپنے مولا کی طرف کہ اپنی محفلوں کو زینتیں خوشبو بنائیں، قبر کو نورانی بنائیں ذکر علی سے، کہ وہ ذکر ہے، یہ وہ علی ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی نشانی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے. اور کیسی نشانی ہے؟ خیبر کا اگر میدان ہے، خیبر کا میدان ہے تو وہ رسول اللہ ہے. خلاء خیبر اگر ہے تو ید اللہ ہے. دو انگلی میں خیبر کو اٹھایا، نشانی ہے پروردگار عالم. یہ دیکھو یہ ہمارا، ہم نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، یہ نشانیاں ہیں. علم لے کے چلا ہے، راہب کہتا ہے کہ یہ وہ ستارہ ہے کہ جو 1000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور جس کے اوپر اس کی روشنی پڑتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے. اسی لیے پتھر پہ علمدار بگاڑا کس نے؟ بولو بولو، درے خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ گاڑا ہے. کہا یہ تو کوئی کارنامہ نہ ہوا، ستارہ آ رہا ہے، ستارہ نکلا ہوا ہے. علی نے دیکھا جو کہ ظاہر نہیں رکھتا مگر مہمان کے لیے بلا لے اپنے کائنات کے سب سے بڑے حبیب کو. غیر رسول میں کہوں کہ گھومے پھرے آرام سے اور اس کے بعد گفتگو کی، کیا کھایا، کیا پیا، کیا مزے لیے، کیا جنت کو دیکھا اور واپس آئے اور پوچھا کہ اللہ کی مہمانی میں گئے تھے، وہاں کا میزبان کون تھا؟ لہجہ علی میں کوئی اور نظر نہ آیا سوائے علی کے. یہ اسی لیے تو آج کہتے ہیں آج کل سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کو جھٹلاتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی تھی، ظاہری معراج کرنے تو ابھی سامنے آ جائیں گے. ظاہری معراج ہوئی تو مولا میرا سامنے آ گیا اور پھر یہ ہے لسان اللہ، یہ اللہ کی زبان میں نبی سے گفتگو ہو رہی ہے، نبی کی ضیافت ہو رہی ہے، وہ بھی علی کے لہجے میں ہو رہی ہے. اور پھر علی کا لہجہ نظر آتا ہے کہاں؟ کوہ طور پہ جناب موسیٰ کو بلایا ہے، نبوت دینے کے لیے بلایا ہے. آ جاؤ کوہ طور پہ، آگ جل رہی ہے، درخت ہے، درخت سے آگ نکل رہی ہے. یا موسیٰ نادر اتارو، قریب آ جاؤ. آواز آ رہی ہے تو کیا وہ درخت اللہ کا ہو گیا جس کو جسمانیت رکھی ہے اس نے؟ ظاہر اگر ہو گیا تو پھر بت میں اور اس چیز میں فرق ہی نہ رہا. مگر نہیں، پھر وہی لہجہ علی اسی درخت میں سے گفتگو کر رہا ہے. یہ ہے لسان اللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ ہے احد کے اندر کہ جب سر کے ساتھ چھپ گئے ہیں، کوئی چہرہ سامنے کر نہیں رہا ہے سوائے ایک چہرے کے، تو جو سر اٹھا کے چل رہا ہے، جو اپنا چہرہ دکھا کے چل رہا ہے. ایک ہاتھ پہ تلوار ہے، دوسرے ہاتھ میں عمر اپنے
कहते यही वजहुल्लाह है, यही वजहुल्लाह है। और आइम्मा तहरीम में फिर पंजतन पाक के सिवा कोई नहीं। और पंजतन पाक में तवस्सुल के लिए सब ने जिसको मनसब दे दिया है, रसूल भी मौजूद है, अली भी मौजूद है, हसन भी मौजूद है, बड़े मौला हुसैन भी मौजूद है, मगर मनसब किसी और को कर दिया है। सैयदा या सादाती या मवालाती या फातिमा तो गिस्नी, तो खुदा की बारगाह में बीबी फातिमा का इस्तिग़ासा कभी रद्द नहीं जाता है, कभी रद्द नहीं जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, आज शब जुमा है, आज शब जुमा है, जो मुश्ताक़ीन हैं, जो उलमा हैं, रात भर इबादत करते हैं, सुबह इंतज़ार करते हैं उस वली का, उस हुज्जत खुदा का। और जब असर हो जाता है इसलिए दुआ नदुआ पढ़ते, दुआ यानी रोते हुए दुआएं पढ़ते हैं, आइना आइना रजी हो, आइना आइना हक लेने वाले फातिमा की सरकार का रोते हुए दुआ नदुआ यानी रोते हुए दुआ करते, मौला आज का दिन भी गुजर गया, आप आए ना, और दुनिया जो है बेकसो बेयार लाचार इस वक्त सामने है, और कैसे आएंगे मौला, ये सबको पता है कैसे आएंगे मौला। जब तक इखलास और मार्फत नहीं हो सकती, जब तक मौला के सामने हम उस काबिल नहीं हो जाते कि हम उनके सिपाही बन सके, मौला कैसे आएंगे। फौज चाहिए होती है, निज़ाम हुकूमत को संभालने वाले लोग चाहिए होते हैं, सदरत को देखने वाले फौजी चाहिए होते हैं, वो भी कहाँ तैयार हुए हैं। अब मिंबर से क्या बात की जा सकती, नाम हुसैन भी लेते हैं, जिक्र हुसैन भी करते हैं, मातम हुसैन भी करते हैं, और इसमें जितने स्टाइल हो जाए बड़े मज़ा आता है। मौला नहीं आते ऐसे अजीज़ों, मौला इखलास के साथ आते हैं। साहिब मफातिल जिना शेख अब्बास कोमी, जो इस वक्त सबके घर में मफातिल जिना होता है, उन्होंने हज नहीं किया था, साहिब इस्तिताफ़ी नहीं थे, इतना था ही नहीं, किताबें लिखते थे, जानमाज़ ढूंढते थे, उससे रोज़ी रोज़गार चलती थी, और लिखते थे, उलमा के आलिम थे, मगर उस इखलास का खुदा ने क्या हासिल दिया है। काबे चले जाइए, शर्क भरे हुए मफातिल जिना से, करबला चले जाइए, मफातिल जिना से भरे हुए, जो अंदर जाता रोज़े इमाम हुसैन के पास, रोज़े मौला अब्बास के पास, शोदाए करबला, कहीं भी जब उसके पास हाथों में मफातिल जिना होती है, उसके बगैर ज़ियारत ही नामुमकिन है, उसके बगैर दुआएं नहीं हो सकती, सब कुछ उसका मौजूद होता है। चाहे कोई काज़ में चला जाए, कोई नजफ चला जाए, कोई मदीना चला जाए, मदीने में जाने की इजाज़त नहीं है, छुपा के कलम में लेके जाते हैं मफातिल जिना, छुपा के दूसरी शक्ल में, उसके बगैर चारा नहीं, इमाम से तबस्सुल नहीं हो सकता, इमाम की ज़ियारत नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इतने बड़े हम आलिम नहीं हैं, बगैर मफातिल के खुदा ने इनाम दिया है। हर साल हज पे जाएं, गरीबों का हक मार के जाएं, पूरे हुसैन का सौदा करके जाएं, तो क्या वो मौला की बारगाह में काबिल तवस्सुल हो सकते हैं, काबिल कबूल हो सकते हैं। ये मौला ने फार्मूला दिया हुआ है, हम किसी की बुराई नहीं करते, हमको बहुत गुनहगार, बहुत खताकार, मगर मजलिस आज़ा हुसैन हमारी आंखों को खोल के रखना चाहिए कि हमें किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो ज़िक्र हुसैन है कि जो हमें हक सिखाता है। आज के दौर में हर इंसान तकलीफ में, हर मुश्किल में है, हर, और सबसे बड़ी मुश्किल रिस्क रोज़ी की है, रिस्क रोज़ी की मुश्किल है, बीमारी है, आज़ारी है। तेरे बीमारी आज़ारी के लिए मेरे मौला से सजा फरमाते गुनाहों को दूर करने का ज़रिया है, मगर रिस्क रोज़ी के लिए कोई दुआएं हैं कि मांगो मिलेगा, मगर इन्हीं में रिस्क रोज़ी आपके दर्जे बुलंद करती हो, गुर्बत आपके दर्जे बुलंद करती हो। मुझे तो कई रवायत अभी तक नहीं मिली है कि आपको गुर्बत आपको मौला से करीब करती हो। गुर्बत जो दुनियावी गुर्बत है, जो दुनियावी गुर्बत है, रूहानी गुर्बत की बात नहीं कर रही मैं,
یا جو علماء دنیاوی طور پہ آگے نہیں بڑھتے، جیسے آیت اللہ مطہری ہیں، آیت اللہ منتظری، دونوں دوست جب آیت اللہ مطہری شہید ہوئے اور ان کی چہروں کی مجلس آیت اللہ منتظری نے پڑھی، اور مجلس میں کہنے لگے وہ تو شہادت پا گیا، میں رہ گیا، وہ شہادت پا گیا، میں رہ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم کو صبح ایک روٹی ملتی تھی، جس روٹی کو ہمیں 3 ٹائم گزارا کرنا ہوتا، اور اس سے وہ علم حاصل کرتا۔ آج نہیں ملتا۔ اور کہا کہ ایک دفعہ روٹی سوکھی تھی، اور سوکھی روٹی پہ میں گروی رکھ کر سامان اور اس پر روغن لگا کے لے آیا کہ خوش ہے اور یہ الگ نہیں اتری، تو آیت اللہ مطہری نے وہ سوکھا حصہ جو تھا وہ خود تناول فرمایا، روغن والا مجھے دیا، کہا کہ نہیں میں یہ نہیں تناول فرما سکتا۔ تو اللہ نے وہ درجہ عطا کیا کہ استاد کا درجہ اس سے دیا۔ کتابیں دیکھیے، ان کے علمیات مقالے دیکھیے، ان کا علمی معیار دیکھیے، آیت اللہ مطہری کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا علمی میدان میں جو طالب علم ہے ان کو شروع میں ان کی کتابیں بھی سمجھ لیتے، وہ فلسفہ، وہ کتابیں آیت اللہ مطہری۔ عزیز امین، اخلاص ہونا چاہیے۔ دنیا کی دولت انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی اگر اس دولت کا صحیح استعمال نہ ہو، اور اگر صحیح استعمال ہو رہا ہے تو کبھی ہاں روضہ حسین چمک رہا ہے، کہاں سے؟ دولت دنیا سے اس کو سجایا گیا ہے نا، اخلاص سے سجایا گیا ہے، زائرین کی خدمت ہو رہی ہے، صبر گئی کے لیے جا رہے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، اور جو جاتا ہے قافلہ لندن امریکہ والوں سے پوچھو کیا کیسے کیا لے کر گئے تھے کھانے کو، پہلے وہ کھانے ملتے ہیں، وہ کھجور ملتی ہے وہاں پہ، وہ روٹی لذیذ ملتی ہے کہ ساری زندگی نے کھایا ہو، ہم کھانے کا کوئی انتظام کر کے جاتا نہیں، لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہر قسم کی ضیافت ہو رہی ہے، وہ دسترخوان امام، اور وہی دسترخوان امام حسین ہمیں حق الناس ہوتا ہے۔ عزیزانی گرامی، بزرگوں کی قدر کیا کریں، ماں باپ کی خدمت کیا کریں، بوڑھوں کے احترام کیا کریں، یہ آپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، امام سے قربت کا ذریعہ ہے، چاہے کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، یا خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، بزرگوں کی جو خدمت کی جاتی ہے اس چھت کے اوپر فرشتے ہمیشہ خدمت کرنے والوں پر درود بھیجتے، جو لاچاروں اور بے کسوں اور معذوروں کی خدمت کرتا ہے فرشتے اس کی صحت اور زندگی کے لیے اوپر درود بھیجتے، ہمارے سے قریب ہوتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں حرم امام حسین میں داخل ہوا، یہ عالم تھے، درجے میں بلند تھے، میرے برابر والے نے مولا کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، سلام کیا، وہاں سے جواب سلام آیا، سننے والے بھی اسی معرفت کے، جواب لینے والے بھی اسی معرفت کے، کہنے والے بھی اسی معرفت کے، ہم تو کچھ نہ سن سکتے، ہم تو ہے ہی نہیں اس درجے پہ۔ جب جواب سلام کرنے کی میرے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کون اولیاء اللہ ہے، یہ کون ہے، وہ اتنی معرفت رکھتا ہے کہ سلام کیا جواب آ گیا اور آتا ہے۔ واجب ہے جواب سلام، سننے والے کان ہونے چاہیے، کہنے والی زبان ہونی چاہیے، ادا کرنے والی زبان ہونی چاہیے۔ جواب سلام جب وزارت نامہ پڑھ چکا، جب وزارت کر چکا تو میں اس کو لے کے گئے تو میں نے کہا کہ تو پتا ہے کون، مولا نے یہ درجہ دیا، کیا کیا کہ تم نے سلام کی، جواب سلام آیا ہے، میں نے بھی سنا ہے، کہا یہ فضیلت کہاں سے ملی؟ کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چرانے والا ہوں، مگر میری ایک عادت ہے کہ میں عراق سے کربلا سے دور ایک گاؤں میں میرا گھر ہے اور وہاں پہ میرے بوڑھے ماں باپ دونوں ہیں، میں ایک شب جمعہ آتا ہوں تو ماں کو لے کر آتا ہوں کندھے پہ سوار کر کے زیارت امام حسین کے لیے، باپ کو گھر پہ، دوسرے شب جمعہ آتا ہوں باپ کو لاتا ہوں، ماں کو گھر پہ رکھتا ہوں۔ پچھلی شب جمعہ کو جب میں آ رہا تھا ماں کو لے کے یا باپ کو لے کے، تو دونوں میں سے ایک جو گھر پہ رہ گیا اس نے کہا پتہ نہیں اگلے ہفتے تک ہم زندہ رہے نہ رہے، ہم دونوں کو لے کے چلو، کہا میں دونوں کو کیسے لے کے جا سکتا ہوں؟ پھر میں ایک کو لے کر آتا آدھے راستے، پھر اس کو اٹھاتا، پھر آدھے راستے، پھر اس کو اٹھاتا، پھر آگے بڑھتا، اس طرح سے منزلیں طے کرتا تھا، دونوں کو کندھے پہ مولا کے پاس لے کر آ کے دونوں کو پھر میں نے ایک کو پیٹھ پہ رکھا، ایک کو کندھے پہ رکھ کے حرم میں داخل ہوا اور کہا مولا السلام علیکم، اس کو مولا نے سلام کر کے جواب۔ اب جب بھی حرم آتا ہوں
सलाम देते हैं। ये फजीलत कम है? तो मौला ने अपने से करीब कर दिया और बेशुमार करामतें, बेशुमार वाक़यात है। तो मौला किसी को खुशबू दे देते हैं, किसी को बोसा दे देते हैं कि जहाँ से वो गुजरता है लोग हैरान होते हैं ये जन्नत की खुशबू कहाँ से आ रही है। ये दुनिया की खुशबू नहीं है, ये दुनिया के मामलात नहीं है। अज़ीज़ान किराम, आज शब जुमा अपने मक़बूलियत में बुजुर्गों को याद करें, बूढ़ों की खिदमत करें, फिर देखिए कि ज़िंदगी की मुश्किलें कैसे हवा होती हैं। ज़िंदगी की मुश्किलें यूँ निकलती जाती हैं, रोज़ी ऐसी जगह से आती है। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, बग़ैर हिसाब आता है। अरे बग़ैर हिसाब नहीं आ सकता नहीं हुसैन, जिसकी ताकत है कि एक आदमी को खाना खिला सके इस महंगाई के दौर में, अपनी रोटी मुश्किल है हर इंसान की। वाह हुसैन, हमारा सलाम हुसैन। फर्श ऐसा बिछ गया, जो जितना ले ले, जो जितना खा ले, जो जितना शराब हो जाए, कहीं कमी नजर नहीं आती। यहाँ से लेके करबला तक अब देख लीजिए, करबला तक हर मैदान में देख लीजिए। लंदन अमेरिका से लोग पूरी फ्लाइट पे सब भर काम करते हैं, मगर अरबैन के लिए आते हैं, छुट्टी लेकर आते हैं हफ्ते की, मौला की ज़ियारत करेंगे। कौन से मौला की ज़ियारत, कौन से हुसैन? ज़ैनब की सुन्नत का जारी अज़ीज़, हमारा सलाम करबला वालों पे, हमारा सलाम ज़ैनब कुबरा पे, कि जिन्होंने मक़सद हुसैन ऐसे हमारे सामने उजागर किया कि सिवाय हुसैन कुछ नजर नहीं आता। मिश्री शुरू होती है, जन्नत का अय्याम करीब आते हैं, निगाहें सिर्फ रौज़ा हुसैन पे, पाँव में छाले पड़ गए हैं, भूख है, प्यास है, बस मौला तक पहुँच जाएं, मौला तक पहुँच जाएं। क्या कर दिया मौला हुसैन आपने लोगों पे? हमारा सलाम सुकैना, छोटी सी बच्ची, वो मासूम सकीना जिसको यतीमी का मतलब भी मालूम ना हो, बाबा से पूछती हो बाबा यतीम किसे कहते हैं? और दश्ते करबला की खाक जब सकीना के सर पे डाली जाए, सकीना जिसके सर पे खाक हो, जिसका बाप मर जाए, उसको यतीम कहते हैं। हमारा सलाम बीबी रबाब पे, कि जब मदीने से चली, आगोश में एक बच्चा है और एक बच्ची की उंगली पकड़ी हुई है। कैसी माँ है, गोद में बच्चा, हाथ में बच्ची की उंगली पकड़ के हमारी में सवार हो रही है। गोद भी आबाद है, पहलू भी आबाद है। चली है मदीने से, मगर हाय कर वो बला, हाय कर वो बला। जब अली असगर को देखा तो तड़प कर कहा क्या इस उम्र के बच्चे भी ज़िबा होते हैं? मौला ने कहा रबाब सब्र करो, रबाब सब्र करोगी, कवाली वाली सब्र करूंगी। और बस रबाब की फरमाइश का मौला एक इस्तदा है, ख्वाहिश है, आप उस नन्हे लाशों को दफन कर दीजिए। सुना है कि सरहाइश होगा नेज़ों में बुलंद होंगे, कि छोटा सा घुंघराले बालों वाला सर नेज़े पे बुलंद ना हो। हाय बीवी कैसे सब्र किया कि जब शिब्र तक ज़मीन देखता चला, ज़मीन खोदता चला, एक जगह नेज़ा तो चढ़ा, लाशा हुसैन, लाशा ये सर ऊपर आ गया, सर को बुलंद किया, उसी नेज़े पे सर अली असगर को बुलंद किया। हाय बाबुल हवाए चलिए असगर, आपको आपकी बात का वास्ता है, या तो हाजत में बैठे हैं, मुश्किल में बैठे हैं, ऐसे शहज़ादे अली असगर की हाजतों को खुदा की बारगाह में पेश कीजिए। हाय हमारा सलाम उस रबाब को कैसे सब्र किया होगा। अब चली करबला से कूफा रसम बनी है, सकीना गिरती है, सकीना को उठाते हैं, अकेले ऊँट पे बांध देते हैं। रबाब मंजर को देख रही है, रबाब सब्र कर रही है। इस दरबार कूफा रबाब सब्र कर रही है, दरबार शाम सकीना अपनी यतीमी, अपनी मोहब्बत, अपनी बेकसी सबका सबूत दे रही है। बाबा आ जाओ आगोश में, कैसी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। चलते सर उठता है, सकीना के आगोश में आता है। माँ इस मंजर को देख रही है, सब्र कर रही है, बच्ची बेचैन है बाबा के लिए,
औरतें सुबह को न खाना खाती हैं, न सुबह जिंदगी पूरा करती हैं, आके दरवाजे पे बैठ जाती एक छोटी सी बच्ची अपनी मासूम ज़बान में अपनी माँ का हाथ पकड़ कर बैठी हुई है और कहती है मेरा एक बाबा था, मेरा एक चाचा था, तो पानी लेने गया तो वापस नहीं आया, मेरा भैया लिया तो बस था जिसके सीने में बच्ची लगी, मेरा भाई लिया सन्ना, आए मेरा बाबा जिसके लाशे पे घोड़े दौड़ाए गए। सकीना माँ की आगोश से लिपटी हुई कहानी सुना रही है और बाप सब्र कर रही है। एक दिन जो औरतें आई जिंदान की तरफ, बेचारे जिंदा खामोश है, वो बच्ची कहाँ गई? अंदर से माँ की आवाज आई, वो बच्ची मर गई रात को उसके भाई ने दफन कर दिया। शाम में हालातों पर हुआ, बगावत हुई, रिहाई का हुक्म आ गया। जब आकर सईद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा यजीद ने हाल कर दिया। इस बच्ची को घर की तमन्ना थी, तो हर घर जाने को सोचती थी, हम घर कब जाएंगे, हम वतन कब जाएंगे, अरे वो मकान की नीचे सो रही है। रवा तड़प के गिर पड़ी कब्रे सकीना पे, उठो सकीना घर चलो, रिहाई मिल गई। सकीना चलो घर बड़ा जाना है, पिता से मुलाकात करना है, बाबा से मुलाकात करना है, चलो सकीना। हमारियाँ आई हैं, बीवियाँ सवार हुई हैं, अब काफिला चलने को तैयार है, करबल की तरफ जा रहा है, काफिला आगे बढ़ा, बीवी सकीना हाय जिंदा में रह गई। जैनब ने देखा गड़े जिंदा खुला है, एक बीवी कब्र सकीना से लिपटी रो रही है। जैनब हमारी भाभी चलिए, कहा मैं नहीं जाऊंगी, जिसको घर की तमन्ना थी, जिसको वतन की तमन्ना थी, वो तो यहाँ सो रही है, मैं कैसे छोड़ के जाऊं? कहा चले भाभी करबल चलना है।